لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم سامعین اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے رمضان ہماری زندگی میں نصیب کیا اور اس کی ساعتیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی. 12ویں تراویح ہم پڑھے، 11 روزے ہمارے مکمل ہو چکے، گویا ایک عشرہ ختم ہو گیا. لوگوں میں غلط فہمی ہے، پہلا عشرہ کچھ نام دیتے ہیں رحمت کا، پھر دوسرا عشرہ برکت کا، تیسرا عشرہ مغفرت کا، بلکہ ضعیف حدیث ہے، وہ صحیح حدیث نہیں ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولے، جبرائیل علیہ السلام دعا دیے کہ جو آدمی رمضان پائے اور اپنے آپ کو نہ بخش پائے، اپنے آپ کو اپنے گناہوں کو نہ پاک کر سکے، دور نہ کر سکے یا جنت میں داخل نہ ہو سکے، ایسے آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے بول کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولتے ہیں. تو وہ حدیث ہے پورا رمضان ہمارے لیے گناہوں کو دھونے کا مہینہ. رمضان کہتے ہیں کسے بولو؟ رمضان امام قرطبی علیہ رحمہ کا قول ہے رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ رمضان دھوپ کے دنوں میں آتا تھا. دھوپ کے دنوں میں آتا تھا تو اپنے لوگ پانی کے لیے نکل جاتے تھے، بکھر جاتے تھے پانی تلاش کرنے کے لیے. یہ ایک لفظی معنی. حقیقی معنی اس کا کیا بولے تو جلانا، یعنی جب مکے کے اندر دھوپ تیز ہو جاتی تھی، جل جاتے تھے پاؤں وغیرہ، پانی ختم ہو جاتا تھا تو لوگ نکل پڑتے تھے پانی کے لیے، تو جلتا تھا گاؤں پورا. تو اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ رمضان جب آیا، رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان مسلمان کیا کرے، اپنے گناہوں کو چھوڑ ڈالے، اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے اور اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے والا بن جائے. یہ معنی ہے. تو ہم لوگ 5واں رکن ایمان بالآخرہ سن رہے تھے قیامت کے دن کے تعلق سے. اللہ رب العالمین کا ایک فرمان ہے کہ قیامت کے دن کیسا دن ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں اللہ غافل نہیں ہے ظالموں کے ظلم سے، گناہگاروں کے گناہ سے. اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اللہ دور نہیں ہے، اللہ نعوذ باللہ دیکھتا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہر ایک کے اوپر ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا. لوگ کیا سمجھتے ہیں گناہ کرتے ٹائم پہ یہ گناہ ہو جانے کے بعد میں دیکھیں گے، ہماری فطرت میں ہے یہ کر لیں گے بعد میں دیکھیں گے. مگر اسلام کیا کرتا ہے، مسلمان کو، ایک مومن کو کیا چاہیے کہ وہ ہر عبادت کو آخری عبادت سمجھ کے کرے. نماز کے معاملے میں کہا گیا کہ نماز آخری نماز سمجھ کے پڑھے، اس کے بعد میرے کو نماز ملے نہ ملے، مگر یہ نماز میری آخری ہو، اللہ کے پاس میں حاضر ہو جاؤں گا. اس طرح سے ہم اپنے آپ کو زندگی گزارنا ہے. آگے بتایا گیا کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، یعنی جب وہ منظر پیش ہوگا، جب قیامت کے دن تمام لوگ اٹھیں گے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. آنکھیں پھٹ جائیں گی. آنکھیں پھٹ جانا مانا وہ ہمیں واقعہ سنے نہیں، امام غزالی علیہ رحمہ کا واقعہ، بادشاہ جو خبرستان میں منہ کالا کرا ایک موتا سے، مردار سے، موتا سے، لاش سے، اس کا پورا اس کا لشکر پورا اس کے آس پاس آ کے ٹہر گیا. تو وہ اٹھ کے دیکھتا ہے تو پورا منظر سامنے ہے، انہیں نشے کی حالت میں یہ گندا کام کرا ہے، گندا فعل کیا ہے. تو اس کی آنکھیں پھٹ گئیں. یہ معنی ہے نہیں غافل اپنے آپ کو، اپنے انجام کو دیکھنے کے بعد کیسا حیران ہو جاتا ہے، کس طرح سے پریشان ہو جاتا ہے، پھٹ جاتی آنکھیں. اور بتایا گیا مہطعین مقنعی رؤوسہم، یعنی وہ سامنے ہی دیکھتے ہوئے دوڑتا رہے گا، اپنی طرف بھی نہیں دیکھے گا، اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھے گا. لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل کیا ہوں گے، ہوا کے مانند ہو جائیں گے. کیا کبھی بڑا گناہ کرنے کے بعد پکڑا جاتا نہیں، کیا ہوگا پکڑا جانے کے بعد؟ دل کیسا ہو جاتا ہے، عجیب، یعنی ایک بوجھ بن جاتا. ایسا محسوس ہوگا یہ نہیں کرتا تو میں کتنا اچھا ہوتا تھا. چھوٹا بچہ اسکول میں سلپاں لا کے رکھ لیا ہے پورا، وہ ایگزام، فائنل ایگزام، اینول ایگزام میں بیٹھا ہے. کیا ہوگا ٹیچر دیکھ لیا تو ٹیچر چھوڑو، بڑا ہیڈ ماسٹر آیا چیکنگ کرنے کے لیے، دور سے کوچ دور بڑے بڑے آفیسرز آیا. بچے کی حالت کیا ہوتی، چھوٹی مثال ہے،
ایسا حیران ہو جاتا، اٹھتے ہی پورے تارے گر رہے، پورے سلپاں چھوٹی چھوٹی چٹیاں. پکڑا جانے کے بعد اس کی حالت کیسی ہو جاتی؟ ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والوں کا انجام ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ بتا رہا مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، وہ اپنی طرف بھی نہیں دیکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کل بھی ذکر آیا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے اٹھائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے رہے. فرق کیا؟ یہاں بچہ ہو کے پیدا ہو رہا، 9 مہینے پیٹ میں، پھر بچپنا، پھر 1 سال 2 سال کے بعد چلنا پھرنا بات کرنا، یہ سب سیکھتا ہے بچہ. حشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ ڈائریکٹ نوجوان پیدا ہوتا ہے، نوجوان بن کے پیدا ہوتا ہے. اب وہاں جو منظر اللہ تعالیٰ کا غصہ، جہنم کی آگ، حشر کے میدان کی ہولناکی، یہ سب اتنے بھیانک رہیں گے، اس قدر ڈراؤنی رہیں گے کہ آدمی اپنی طرف بھی نہیں دیکھے گا، اپنے آپ بھی نہیں دیکھے گا، اور اس کا دل اتنا ڈر کے مارے ہوا بن جائے گا. ہوا ہوے میں جیسا نکل جاتا ہے، جیسے اس کی پوری ہوا ختم ہو جاتی ہے. جیسے بڑا آفیسر آ کے پکڑا ہے اسے، بچے کو ایگزام ہال میں، تو آدمی حیران ہو جاتا ہے. پیپر اس کا اس کے سامنے پھاڑ دیا، اب 1 سال تو فیل ہو گیا بول کے. یہ تو یہاں تو موقع ملتا ہے دنیا میں، حشر کے میدان میں کوئی موقع نہیں ملنے والا. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ، یعنی اس کے دل ہوے کے مانند ہو جائیں گے. ہوا ایک دم اس کے اندر کوئی طاقت نہیں رہتی، پورا کا پورا ہو گیا میں، یعنی ختم ہو گیا میرا، بول دیں ایسی حالت ہو جائے گی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، حشر کے میدان میں سب لوگ برہنہ کھڑے ہوں گے. حشر کے میدان میں برہنہ، کپڑوں کے بغیر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی، دیکھو سبحان اللہ، وہاں بھی حیا کا تذکرہ، حیا کا وہ سوچنا ان کا، یعنی کتنی بڑی عفیفہ تھیں، پاک دامن تھیں عائشہ رضی اللہ عنہا. وہ پوچھتے اللہ کے نبی کیا کپڑوں کے بغیر رہیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمائیں گے نہیں کیا، شرم نہیں کرتے کیا؟ تو یہ آیت اس کی دلیل ہے. لا یرتد الیہم طرفہم، وہ اپنی فکر میں نہیں کریں گے، دوسروں کو دیکھنے کی دور کی بات ہے، اپنی فکر، اپنے آپ کو بھی وہ بھول جاتے. کیا معنی ہے یہ؟ کہ ایک دم خطرناک ایک زلزلہ، خطرناک ایک بھیانک منظر ہے، اس کو دیکھ کر آدمی کے ہوش اڑ جاتے، آدمی کے ہوش اڑ جاتے. آپ سنیں کبھی کوئی آدمی کتاب پڑھتا ہے، اس کے سامنے ایک سے ایک سونے کے زیورات کے پورے ڈھیر لا کے رکھ دیں، اس کی طرف آدمی توجہ بھی نہ کرا ہو. سلف صالحین تھے، کتاب پڑھتے بیٹھ جاتے، ان کے سامنے دنیا کی حسین و جمیل عورت بھی گزرے، نہیں دیکھتے تھے، وہ پلٹ کے نہیں دیکھتے تھے. کیا معنی ہے اس کا؟ اتنا غور اور فکر، شوق، یہ تو شوق کی بات ہے، اور یہ حشر کے میدان میں بھیانک کی بات ہے، ڈر اور خوف کا منظر ہے. سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق، اور یہ آپ سورۃ الکویرت اگر آپ پڑھیں گے، اس میں سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے گر پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑوں کو چلائے جائیں گے، پہاڑ ہوا کی طرح اڑنے لگیں گے. یہ سب آیتیں اس کے اندر ہے. فاما من اوتی، اس کے بعد اللہ نے کہا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. جو آدمی سیدھے ہاتھ میں نام اعمال لے گا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر بار کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا. جیسا بچہ ایگزام میں پاس ہوا، امی ابو کے پاس جا کے پہلے دکھاتا، دیکھو میرا رزلٹ کتنا اچھا ہے، میں پاس ہو گیا، میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہو گیا. وینقلب الی اہلہ مسرورا، وہ دنیا کی تنگیاں، دنیا کے اندر رونا دھونا، تکلیفیں پڑنا، برداشت کرنا، یہ سب بھی وہ کرا تھا. اب اس کے بعد اس کا بدلہ مل رہا ہے، کیا بول کے؟ اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال اور ہنسی ہنسمکھ زندگی اللہ دے گا. وہی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جو آدمی بائیں ہاتھ میں لے گا، وہ اس کے بارے میں آتا ہے فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ پکارے گا موت کو، وہ موت کو پکارے گا، مگر اسے موت نہیں آنے والی، اسے لے کے دھکے لگا کے جہنم میں پھینکا جائے گا. تو وہ دن ہے، اور اس دن کیا ہوگا؟ اس دن اللہ رب العالمین بارش نازل کریں گے. دوسرے سور کے بارے میں ہمیں سن رہے نا، دوسرا سور پھونکا جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو بارش اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، تو خبروں کے اندر سے روح کے ساتھ، ہماری جو روح ہے، یہی روح اور اسی بدن کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھائے گا. اب اللہ تعالیٰ اٹھانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ تمام لوگ ایک آواز کی طرف چل پڑیں گے، چیخ پکار،
یا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ یوم التناد قرآن مجید میں آیا ہے، یوم التناد بول کے قیامت کے دن کا نام، یعنی اس دن پکار ہوگی، یعنی زور زور سے چیخا جائے گا، پکارا جائے گا، ندا لگائی جائے گی تو وہ آواز کی طرف لوگ دوڑ پڑیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اس دن زمین بھی یہ زمین میں رہے گی، دوسری زمین رہے گی، اور آسمان بھی یہ آسمان میں رہے گا، دوسرا آسمان رہے گا. ایک یہودی آ کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں، صوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک یہودی آ کے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہماری کتابوں میں پڑھا ہے، تورات میں وہ پڑھے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو نہیں جیسا کون سی زمین میں اٹھاتا ہے، اور جب زمین میں اللہ تعالیٰ حشر کا میدان برپا کرتا ہے تو کہاں لے کر جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کے ادھر اور ادھر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، بعض لوگوں کو پل صراط کے نیچے ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس آیت کی تفسیر میں پوچھتے ہیں، اس آیت کا مطلب پوچھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پل صراط کے اوپر کھڑا کرتا ہے، پل صراط کے اوپر، یعنی لوگوں کا تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہونے والا ہے دوسرے سور کے بعد، یعنی حشر کے میدان میں سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو وہ جو زمین ہے وہ دوسری زمین رہے گی. اب لوگوں میں طرح طرح کے کیٹیگریز، لوگ الگ الگ رہیں گے، جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ 3 طرح کے گروہ رہیں گے لوگوں میں، 3 قسم کے رہیں گے. پہلے وہ لوگ جو امید اور ڈر دونوں ایک ساتھ رکھیں گے، سبحان اللہ، امید اور ڈر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے بستروں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے امید بھی اور خوف بھی رکھتے ہوئے. ہمیں دعا کرتے ہیں، کیسا دعا کرنا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہمیں اپنانا. عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے ٹائم پہ زاروں قطار روتے تھے، بولتے تھے اللہ مجھے 999 لوگوں میں شامل نہ کرنا، ڈرتے تھے، روتے تھے ڈر ڈر کر، اور کہتے اللہ مجھے امید ہے وہ 1000 میں سے ایک آدمی جو جنت میں جائے گا اللہ وہ ایک میں بنوں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھائی اتنے بڑے جلیل القدر صحابی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ڈر اور خوف پہلا کیٹیگری حشر کے میدان میں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو 2 آدمی کے پاس ایک اونٹ رہے گا سواری کرنے کے لیے، چلنے کے لیے، 3 آدمی کے پاس، 4 آدمی کے پاس، 5 آدمی کے پاس، 10 آدمی کے پاس ایک اونٹ رہے گا سواری کے لیے. یہ دوسرا گروہ ہے. تیسرا گروہ وہ ہے جو ان کے ساتھ جہنم رہے گی، ان کے ساتھ جہنم صبح کرے گی تو پھر خیلولہ کرے گی ان کے ساتھ جہنم، اور شام میں بھی ان کے ساتھ رہے گی، ان کے ساتھ سوئے گی جہنم. اس کا معنی کیا بولے تو تیسرا گروہ وہ ہے جو ایسے اعمال کرتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، کافر، کفار اور مشرکین، ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم. پہلا جو گروہ ہے وہ جنت میں جانے والے ہیں. اللہ ہم سب کو پہلے گروہ میں شامل فرمائے. اور دوسرا گروہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں. یہ دوسرا گروہ 10 آدمی کو، مطلب یہ کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا حشر کرے گا، ان کا کیا ہوا عمل کا بدلہ اللہ چکائے گا، بدلہ دے گا. گناہ نہیں بولے تو جہنم میں گناہوں کی دھلائی ہوگی، پھر بعد میں جنت میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ. اگر شرک نہیں ہے، شرک سے پاک ہے تو ہی یہ عمل دوسرا جو گروہ ہے. اب رہے کافرین کا جو معاملہ ہے، کافرین کو اللہ تعالیٰ ہوش اور حواس کے ساتھ اٹھائے گا، مطلب پورا شعور کے ساتھ، وہ شعور کے ساتھ اٹھیں گے، پورے شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ وہ چلیں گے. جس طرح انسان چلتا ہے ایسے ہوش اور حواس کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا، پھر چلایا جائے گا جہنم کی طرف، ان کو ڈھکیلا جائے گا. ان کو کان نہیں رہیں گے سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں رہیں گے، بولنے کے لیے زبان بھی نہیں رہے گی. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتا اس دن، ان کو ان کی ذلت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ان کو اٹھاتا ہے، اور ایسے ان کو دھکے مار مار کے لے جایا جائے گا. اور انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آتی ہے کہ وہ سر کے بل چلیں گے، سر کے بل چلیں گے. پوچھا گیا اللہ کے نبی سر کے بل اللہ کیسے چلاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے سمپل جواب دیا، جیسے اللہ اب پیروں کو نیچے رکھے یعنی پیروں کے بل چلا رہا ہے، ویسا اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے نا سر کے بل چلانے میں. جیسا آپ ہمارے کو پیروں پہ چلتے ہیں، ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کو سر کے بل چلانے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ قادر ہے. تو یہاں جو بات معلوم ہوتی ہے ہمارے کو یہ کہ کفار کا ذلت وخار ان کے لیے ذلیل رسوا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا. اب اٹھیں گے کیا؟ اٹھیں گے کیسا؟
حشر کے میدان میں ابھی میں بتایا بارش ہوگی، حدیث میں آتا ہے بارش ہوگی، بارش ہونے کے بعد خبروں سے ایسے اٹھیں گے لوگ جیسے پودا زمین پھاڑ کے چیر کے نکلتا ہے، ویسے انسان بھی اٹھے گا، مٹی کو چھٹکتے ہوئے اٹھے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ایسا بھی ہوا نا، سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ پورے گاؤں کو، پورے بستی کو، کبھی کبھی ایسا ہوا کہ پورے لوگ وفات پا گئے، جیسے طاعون بیماری ہے، کرونا بیماری ہے، اس میں کئی لوگ اس کی زد میں آ گئے، نیک لوگ بھی کافر بھی۔ تو حدیث آتی ہے انسان اپنی نیتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نیتوں کے ساتھ۔ ایک آدمی اچھا بھی ہے، ایک آدمی برا بھی ہے، اس کی برائی کے سبب اللہ سزا دینا چاہا، سزا میں 100 لوگ آ گئے۔ مثلا ایک علاقے کو اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہا، بیماری آئی اس گاؤں میں، تو ایک آدمی کی بیماری کی وجہ سے 10 آدمیاں مر گئے، اس میں 9 آدمی اچھے تھے، نیک تھے۔ تو نیک، اسی لیے حدیث میں بتایا گیا نیک لوگوں کا کیا جرم ہے، نیک لوگوں کا جرم کیا بھی نہیں ہے، حشر کے میدان میں ان کو ان کی نیتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انسان کا خاتمے کے اوپر اس کی نیت جو خاتمے پر ہوتی ہے، اسی خاتمے کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث آتی ہے، ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی قیامت کے دن کب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تیاری کرے گو تم، تیاری کیا کر کے ہی؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں تیاری تو کچھ بھی نہیں کرا، مگر میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا یعنی حشر اسی طرح ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ آج یہاں تک انشاءاللہ ہم بات کو ختم کریں کہ حشر کے میدان میں کیا ہونے والا ہے، کیسا لوگ اٹھیں گے اور کن لوگوں کا حشر کیسا ہونے والا ہے۔ کل انشاءاللہ مزید باتیں اور سنیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو تیار کریں، حشر کے میدان میں ہمیں نیک لوگوں کے زمرے میں اگر ہمیں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے تو ایسے کام ہم کریں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لانے والے بنے۔ اس کی نافرمانی اگر کر رہے تو ہم بچے نہیں جائیں گے، بلکہ حشر کے میدان میں بھی ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حشر کے میدان کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ابھی جو رمضان کے ایام باقی ہیں ان دنوں کو غنیمت جان کر اپنے آپ کو سنوارنے، اپنے آپ کو تربیت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔